ایک بہت اہم وکیل خاتون نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف لاچار ہیں، مجبور ہیں۔ کیا کبھی وہ واقعی مجبور اور لاچار رہے ہیں پچھلے 35 سال میں جب سے وہ سیاست میں ہیں؟ کبھی ان کے لیے کوئی مجبوری اور لاچاری کا دور آیا ہے؟ میں سمجھتا تو جب لانڈی میں جیل میں تھے اور مارشلہ تھا تو جو ڈائریکٹ ان کی کانٹیکٹ میں تھے فوجی میجرز کرنلز، وہ تھوڑے سخت ہوں گے ان کے ساتھ۔ اچھا، آپ کی کبھی جیل میں براہ راست ملاقات ہوئی تھی؟ وہ لانڈی جیل میں تھے، میں سینٹرل جیل میں تھا، اور مجھے سینٹرل جیل میں بھی باہر نکلنے نہیں دیتے تھے اپنے ہاتھے سے۔ انہیں نکلنے دیتے تھے؟ مجھے نہیں پتا، مگر ان کا بھی ہاتھا وہی ہوگا۔ وہ اسی کھولی میں تھے جہاں میں رہا تھا، جہاں بیوی رہی تھی، اور انہیں بتایا گیا تھا کہ آپ نے یہاں رضائی صاحب کو رکھا، آپ بھی یہاں آ گئے۔ تو ان کو کیسا لگا تھا؟ آپ کو بتایا تو گیا ہوگا کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ وہی کھولی ہے جس میں زرداری صاحب رہے تھے۔ میں نے سنا ہے، اب اللہ کو معلوم، میں نے میاں صاحب سے نہیں پوچھا، کہ وہ گڑگڑا کے رونے لگے اس کو پکڑ کے جیل کے دروازے کو۔ آپ میاں صاحب اپنا سیف الرحمان کو بھی وہیں رکھا گیا تھا؟ سیف الرحمان کو بھی وہیں رکھا گیا، اس کولی میں نہیں مگر اس ہاتھے میں رکھا گیا۔ اچھا، سیف الرحمان سے ملاقات ہوئی تھی کبھی جیل میں یا جیل سے؟ کورٹ میں ہوئی تھے نا، آپ کو یاد ہے، کورٹ میں آئے تھے وہ۔ تو وہ ملاقات کیسی رہی تھی؟ ملاقات تو نہیں تھی، پہلے اس نے اپنی والدہ کو بھیجا۔ اب میں نے دیکھا کہ خاتون ہیں، بڑی عمر کی ہیں، مگر ان پہ کاندھے پہ ان کے شاتو شال پڑی تھی، تو میں سمجھا تو نہیں، میں نے کہا کہ میری ورکر تو نہیں ہو سکتی، وہ غریب عورت تو نہیں ہے۔ کہ وہ اٹھنے لگی تو کہنے لگی کہ میں سیف الرحمان کی والدہ ہوں۔ میں کہا بسم اللہ، آپ آئیں، بڑی مہربانی۔ اس کے بعد وہ بھاگتا ہوا آیا سیف الرحمان، اور آتے ہی اس نے گڑگڑانا شروع کر دیا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اچھا، یہ سچ ہے کہ اس نے رونا شروع کر دیا؟ اور آپ حامد میر سے پوچھے نا، وہ پیچھے کھڑا تھا۔ تو نہیں، میں ان سے نہ پوچھوں، لیکن آپ تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ تو واقعہ ہوا۔ میری زبان سے اس کا نام ہی اچھا نہیں لگتا مجھے کہنا، وہ پیچھے دوسروں سے پوچھے آپ۔ تو یہ وہ دور تھا جب یہ ذرا سا گرم سرد کے واقعات میں تھے، لیکن باقی پورا 35 سال کا عرصہ دیکھیں، یہ تو 12 اکتوبر 99 کو جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا، اور 2000 کا سال بیچ میں آیا جو ایک سال تھا۔ 2001 میں یہ چلے گئے ملک کو چھوڑ کر، تو ایک سال کا کچھ عرصہ تھا۔ تو اس عرصے میں اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی اس بات پر ختم ہوئی کہ چلے جائیں 10 سال کے لیے، اور اس پر بھی وہ راضی ہو گئے تھے۔ تو کیا میں کہہ رہا ہوں کہ گرم سرد دیکھنا، برا بھلا دیکھنا، بہت برے حالات کو دیکھنا؟ نہیں، وہ تو وہی کہہ رہا ہوں، سال ان نے دیکھی ہوگا، سال ان نے وہ تھوڑی تکلیف دیکھی ہے، اور اس میں بھی کہنے لگے فوجیوں کو، اس لیے فوجی میرے پاس آئے کہ جو میں نے فیسلٹی دی ہوئی ہے زرداری صاحب کو، آپ مجھے دیں۔ اب میں نے فیسلٹیز کوئی فوج سے نہیں لی تھی، میاں صاحب سے نہیں لی تھی، میں نے تو کورٹوں سے لڑ کے لی تھی۔ ہر چیز میں نے کورٹوں میں پروف کی، اس کا پروف آیا، میں سپریم کورٹ تک گیا، تب جا کے مجھے انہوں نے فیسلٹیز دی۔ اچھا، آپ کھل کر بات کریں، یہ جس آئین کی جس آرٹیکل کے تحت یہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں، آپ چاہتے تھے کہ یہ آرٹیکل نہ ہو آئین میں، اور یہ چاہتے تھے، وہ پوری کہانی ہم سننا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ 62-63 کی زد میں 62-63 کی زد میں رضا ربانی نے، سب نے، اعتزاز نے، دوستوں نے ان سے بات کی، کیونکہ ڈائلاگ تو وہیں ہوتا ہے نا کمیٹیز میں، اور کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کا پرانا موقف رہا ہے کہ یہ آئین کا ایک میں لایا ہوا ایک نیا باب ہے جو کہ ڈکٹیٹر کا ہے، ضیاء الحق کا ہے، اور اس کو ہونا نہیں چاہیے آئین کا حصہ، اور ان نے یہ بات ہماری نہیں مانی۔ ادھر سے کون لوگ تھے؟ ادھر سے اسحاق ڈار ہوں گے جو مذاکرات کر رہے تھے؟ اس کمیٹی کا مجھے یاد نہیں، چونکہ وہ پارلیمنٹری کمیٹی تھی، تو مجھے یہ نہیں یاد، مگر ضرور اسحاق ڈار ہوں گے یا ان کے اور دوست ہوں گے۔
اچھا، میں ان کا تذکرہ کیا تھا وکیل کا، وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہر 10 سال کے بعد ایک اپنا چہرہ تلاش کرتی ہے اور پبلک کو پیش کرتی ہے. ایک تو ہمیں آپ شاید بتا سکیں کہ کون کون سے چہرے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لائے گئے، اب کون سے چہرے اور ہیں جو جن کی رونمائی ہو رہی ہے؟ اگر ان خاتون سے پوچھیں نا کہ جب وہ چہرے لائے جاتے ہیں تب ان کو وہ اپوز کیوں نہیں کرتی؟ جب نواز شریف آئے تھے تب اس کو کیوں نہیں اپوز کیا گیا؟ نہیں، وہ تو یہ کہ میں نے پہلے بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، اب میں بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا. نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا ووٹ کا، تو نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا. میرے لیے کوئی کیس لڑاؤ تو میں بولوں. بات یہ ہے کہ کبھی آ کے بولو ہمارے لیے کوئی کیس لڑاؤ، پیپلز پارٹی کے ورکروں کے لیے کیس لڑے ہوں تو پھر میں ان کو مانوں. اور ہمارے پاس ہمیشہ ہی ہم پہ مصیبتیں رہتی ہیں. اور ان کا آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے نا کن خاتون کی بات ہو رہی ہے؟ میں تو سمجھ رہا ہوں. اچھا، تو مصیبتوں میں آپ کا کتنا میسج پڑا ہوا ہے میرے پاس فون پہ کہ میں بات کروں، اور میں اب آپ کے انٹرویو کے بعد ان سے بات کروں گا. ٹھیک ہے جی، آپ بات کر لیجئے گا ان کے ساتھ، اور پاکستان کے لوگوں کا یہ شاید آپ پیغام بھی ان کو پہنچائیں کہ پاکستان کے لوگوں نے نواز شریف کے دور میں بہت بھگتا ہے، ہم نے بہت تکلیف دیکھی ہے، لوگوں نے دیکھی ہے، ماسس نے دیکھی ہے.